بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کی ماں کا کیا مقام رہا؟ مائیں جیسی تربیت کر سکتی ہیں اپنی اولاد کی، باپ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا باپ بھی اپنے بچوں کے کردار پر وہ اثر نہیں چھوڑتا جو ماں چھوڑتی ہے۔ اور بالکل صحیح کہا تھا مولانا امرین صاحب نے، جتنے کامیاب افراد دنیا کی تاریخ میں بنے ہیں، آپ مفسرین کی دیکھیں، آپ فقہا کی دیکھیں، آپ محدثین کی دیکھیں، آپ صوفیاء کی دیکھیں، جتنا بھی زندہ دل اور مؤثر شخصیت دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی تربیت میں ان کی ماں کا حصہ ان کے باپ سے زیادہ رہا۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب شخصیت گزری ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اس مقام تک پہنچایا کس نے؟ ان کی بیوہ ماں نے۔ وہ ماں جو بیوہ ہو گئی تھیں جب وہ بچہ چھوٹا سا تھا، اور وہ اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ وہ عظیم خاتون جب بچہ بڑا ہو گیا، گلیوں میں کھیلنے لگا، تو ان کی ماں کو یہ ڈر لگا کہ بچہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ پتہ لگایا اس ماں نے، ان کی اور ان کے مرحوم شوہر کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ولی کامل عالم ربانی بنے۔ چنانچہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں ایک شیخ ہیں، ایک بہت ہی صالح مربی ہیں، فلاں مسجد میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں، وہاں کچھ بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب تک کا تجربہ ہے، جو بچہ ان کے ساتھ رہا ہے بہت نیک بن گیا ہے۔ وہ بیچاری بیوہ عورت اپنے یتیم بچوں کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس شیخ کے پاس پہنچی، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی یہ تمنا تھی اور میری بھی تمنا ہے کہ یہ اچھا عالم بن جائے۔ پوچھتے پوچھتے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں، اس کو بھی اپنے مدرسے میں جگہ دے دیجئے اور اس کو بھی عالم اللہ والا بنا دیجئے۔ شیخ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، چھوڑ جاؤ، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ جاتے جاتے اس عورت نے ایک اور خاص درخواست پیش کی، کہا حضرت ایک اور گزارش ہے، پہلی بار یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے نکل کر کہیں باہر آ کر رہے گا، اسے میری یاد بہت ستائے گی، جلدی جلدی یہ چھٹی مانگے گا، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا، یہ میرے پاس آئے گا تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی، میرے پاس آپ اس کو تب بھیجیے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی کہ یہ عجیب اللہ کی بندی ہے، ان کے لیے بہت قدر آئی۔ انہوں نے کہا کہ بہن، آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، جائیے دعا سے میری مدد کیجیے گا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ چلی گئیں، وہ بچہ پڑھنے میں لگ گیا۔ کچھ مہینے گزرے، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اس بچے نے اپنے استاد سے درخواست کی، استاد بہت دن ہو گئے، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کل واپس آ جاؤں گا۔ وہ استاد پریشان ہو گئے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر وہ منع کرتے ہیں تو یتیم معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کرے تو کیا کرے سوچنے لگیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگا، اللہ میں کیا کروں، میں کیا جواب دوں اس بچے کے درخواست کے بارے میں۔ اللہ نے ان کے دل و دماغ میں ایک خیال ڈالا، انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک سبق دیتا ہوں، تم شام تک سبق یاد کر کے مجھے پورا سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، اس نے سبق لیا، وہ اندر گیا اور اس نے جا کر جو اوراق پلٹے تو وہ سمجھ گیا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا ناممکن ہے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دیا۔ جب وہ بہت پریشان ہو گیا، واپس استاد کے پاس جاؤں، ان سے کہوں کہ سبق کو کم کر دیجئے، آپ نے زیادہ دے دیا، پھر سوچا کہ یہ بے ادبی ہوگی، تو پھر اس نے ایک اور بات سوچی، ان کو یاد آیا کہ بچپن سے مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ ماں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور استاد بھی روز یہی کہتے ہیں، آج میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ کتاب الگ رکھی، 2 رکعت نماز پڑھی
اور ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا کہ اللہ، بچپن سے ماں یہی کہتی تھی، استاد بھی روز یہی کہتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں، آج آپ اپنی قدرت مجھ بچے کی مدد کر کے دکھا دیجئے، یہ سبق شام تک یاد کروا دیجئے۔ اس کے بعد دعا کر کے سبق یاد کرنے میں لگ گیا۔ شام ہوئی، استاد کے پاس آیا اور کہا، استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ استاد نے کہا، سناؤ۔ اب جو بچے نے سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے، نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کی ماں کی دعاؤں کے طفیل کچھ اور ہے۔ استاد نے کہا، بہت اچھا بیٹا، جاؤ، لیکن یاد رکھنا کل آ جانا۔ بچہ استاد کے ہاتھ چومے اور چلا گیا۔ راستہ بھر اچھلتا کودتا بہت خوشی کے ساتھ گھر گیا۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ دروازے پر آواز دی، ایک بار آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پکارا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری بار بولا، امی دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ تو باہر سے آواز آئی، امی میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ ماں نے جواب دیا، کون بایزید؟ یہ میرا والا بایزید نہیں ہو سکتا۔ میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا بایزید نہیں ہے۔ بچہ سمجھ گیا کہ ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر جاؤں۔ وہیں کھڑے ہو کر بہت دیر تک روتا رہا اور اس کے بعد روتے ہوئے مدرسہ واپس آ گیا۔ استاد کے پاس حاضر ہوا، سلام کیا تو استاد حیران رہ گئے، کیا ہوا بچے، خیریت تو ہے؟ جب بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرے کو اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، چہرہ لال ہے، تو استاد نے جلدی سے اٹھا کر اسے گود میں لے لیا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے اور پوچھنے لگا، بیٹا بات کیا ہے، خیریت تو ہے؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی، میں اس طرح گیا تھا، دروازہ بند تھا، میں نے ماں کو پکارا، جواب ملا، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ میرا بایزید تو تب آئے گا جب ولی بن جائے گا۔ میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی کہ میں ابھی اپنی ماں سے ملوں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ استاد نے پوچھا، اچھا بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی ماں سے ناراض تو ہو کر نہیں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، دل ٹوٹا تو بہت ہے اور آنکھیں بھی بہت روئی ہے، مگر میں ناراض نہیں ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ میرا بھلا چاہتی ہیں۔ اب استاد میں چاہے جتنی ضد کروں مگر آپ مجھے چھٹی اس وقت تک نہیں دیجیے گا جب تک میں پورا مکمل کمپلیٹ نہ کر لوں۔ اتنے سے درخواست ہے آپ سے کہ دعا کر دیجئے کہ میری ماں کام کرتے کرتے بیمار ہونے لگی ہے، ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو جائے کہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لیں، ان کی تمنا پوری ہو جائے۔ استاد نے کہا، بیٹا میں روز یہ دعا تمہارے لیے مانگوں گا۔ اور وہ بچہ 16 سال تک اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ ایک رات تھی، تہجد کا وقت تھا، وہ استاد تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تو ان کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے اپنی شے سے اس بابرکت سچے خواب میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جو بایزید ہے تمہارے یہاں، اس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے اور ان کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ اب جاؤ تم اس کو بشارت دو اور اس کو رخصت کرو۔ جلدی سے وہ اٹھے، اندر گئے تو دیکھا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انتظار میں وہ پیچھے بیٹھ گئے، سلام پھیرا تو پکارا اور پکار کر کہنے لگے، بایزید ادھر آؤ، اور اسے سینے سے لگا لیے، پیشانی کو چوما اور اپنا امامہ اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، تمہاری ماں کی دعائیں اور قربانی قبول ہو گئی، اب جاؤ، تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک بار اپنے استاد کو بوسہ لیا اور استاد سے دعا کی درخواست کی
اور روانہ ہو گئے گھر کی طرف۔ گھر پہنچے تو آج بھی دروازہ بند تھا، لیکن جب آواز دیے تو پہلی ہی آواز کی دستک پر ماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے ان کا بیٹا تقوی کا سنت اور شریعت کا نور پیشانی سے جھلکتا ہوا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تو آ گیا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے قدموں پر گر پڑے۔ ماں نے اٹھا کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا بیٹھو، میں ابھی گرم کر کے دودھ لاتی ہوں اور تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے میں 2 رکعت شکر کا نماز پڑھ لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور کہا، اللہ، میں اسی دن کا انتظار کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے زندہ رکھیے گا کہ میں دیکھ سکوں اپنے بیٹے کو۔ اب آپ جب چاہے ایمان کے ساتھ مجھے بلا لیں۔ یہ ہوتی تھی عورتیں، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا۔ جزاک اللہ۔